اور اس کے علاوہ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے کوئی نہیں، رمضان کے جو 4 یا 5 جمعے آ جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ضرور، کیونکہ پہلے رمضان میں کپڑے دھلا لیے تھے، 11 مہینے نہیں، پہلے رمضان میں کپڑے دھلا لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نماز رمضان میں کبھی نہیں چھوڑتے، تراویح بھی پڑھتے، یہاں رمضان گیا بھی اور 11 مہینے کی نمازیں معاف ہو گئی۔ خدا کے بندو، ساری عمر کوئی شخص نماز پڑھتا رہے، ساری عمر ایک نماز وہ چھوڑ دے، وہ جو چھوڑی ہے وہ بھی فرض تھی اور جو پڑھی تھی وہ بھی فرض تھی، وہ جو چھوڑی ہے اس نے اس کو کیا سمجھ کر چھوڑا؟ تمام عمر کی نمازوں کا تارک یا ایک نماز کا تارک دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، جان بوجھ کر، اسے پتا ہے کہ نماز فرض ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ نماز فرض ہے، وہ مانتا اور جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پھر اس نے چھوڑ دیا، نہ اس کو وقت پر پڑھا اور نہ اس کو قضا پڑھا، فرمایا وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ تو روزوں کو تو شرائط کے ساتھ بیان کیا ہے، اس نے صرف نماز پڑھی ہے تو رمضان میں، اور صرف 4 جمعے پڑے ہیں، وہ بھی فرصت نہ ملی بعض لوگوں کو، جمعے بھی 4 نہیں، صرف وہ جمعۃ الوداع میں صرف قضا عمری پڑھ لی جائے گی آخری جمعے میں، یعنی ایک ہی دن کے اندر جمعۃ الوداع میں قضا عمری، یہ پتہ نہیں کہاں سے شیطان نے یہ لفظ نکال دیا قضا عمری کا، یعنی اس دن عمر بھر کی نیکیاں، عمر بھر کی نمازیں، عمر بھر کی نیکیاں اس دن خدا کے حضور میں توبہ استغفار کر کے بخشوا لی جاتی ہیں۔ کر تو نہیں ہو سکتا ایک دن میں عمر بھر کی نمازیں، وہ خدا کے حضور میں پیش کر دی جاتی، اس کا نام قضا عمری رکھ دیا۔ تو بھائی انبیاء علیہ السلام نے روزوں کے ساتھ شرائط بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آئی نماز، نماز کا حکم دیا گیا تو نماز بھی شرائط کے ساتھ ہے، ظاہری شکل میں بھی اور اس کے مفہوم اور معنویت میں بھی اور اس کی حفاظت میں بھی، بلکہ نماز کے ساتھ تو اتنی شرائط ہیں، اتنی اور کسی عمل کے ساتھ اتنی شرائط نہیں ہے، اتنی شرائط ہیں نماز کے ساتھ۔ نماز کی ظاہری حالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چور جانتے ہو چور؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا وہ جو مال چوری کرتا ہے لوگوں کے گھر میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس چور کو پھر مل جاتا ہے کچھ جو چوری کرتا، چلو جہنمی ہو گیا، دوسرے کا گھر بھی لوٹا، مگر اس کو تو مال مل گیا نا، چند دن تو کھا پی لے گا۔ آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کا چور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز کا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ساتھ ہی سجدہ، ایک سجدہ کر کے درمیان میں اچھی طرح سے نہیں بیٹھا، سجدے پر سجدہ۔ فرمایا یہ نماز کا چور ہے۔ اس بد نصیب کو کچھ بھی نہیں ملا، وقت بھی ضائع گیا، نماز بھی باطل ہو گئی۔ تو بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اور پھر نمازیں پڑھ لینے کے بعد دوسری شرائط آئی، نمازیں پڑھ لینے کے بعد پھر نمازوں کی حفاظت نہیں کی، ان برے کاموں سے نمازوں کو نہیں بچایا جس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو جی وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق وہ دوائی کی اتنی خوراکیں نہیں کھائیں، دن میں 3 خوراکیں بتائی تھی، صبح شام دوپہر، وہ ایک ہی کھائیے، اس دوائی نے کیا اثر کرنا ہے؟
یا 5 خوراکیں بتائی تھی، صبح شام دوپہر اور شب کی اول ساتھ میں اور درمیانی ساتھ میں، وہ صرف ایک ہی خوراک کھائی بس، اس نے کیا اثر کرنا ہے خاص؟ یا چلو 3 مرتبہ دوائی کھا لی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مرچ اور ترش چیز نہیں کھانی، وہ بھی کھاتا رہا اور کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو صحت ہی نہیں، اور بھائی دوائی نہیں کھائی تو بھی کھائی ہے، پھر کیونکہ وہ ہم مرچ بھی کھاتے رہے، وہ عید قربان کا دن آ گیا، عید ضحیٰ کا، بھنا ہوا گوشت دے کر میں تو رہ نہیں سکا، میرا بھنا ہوا گوشت کا کھا گیا، اس میں تھی مرچ مسالہ تیز، مرچ تو بڑھ گیا مجھے، ترش چیز بھی کھا لی، مالٹوں رنگتروں کو دل چاہا وہ بھی کھا گئے، لسی کا بہت بڑا پیالہ اور گلاس سامنے آیا بھینس کی لسی کا، وہ طبیعت ایسی تڑپی وہ بھی پی گیا، وہ تھی ترش، وہ ڈاکٹر کہے گا وہ دوائی کا تو اثر ظاہر ہو گیا، تم نے تو دوائی استعمال کرنے کے بعد اس کی حفاظت ہی نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے نماز پڑھ لینے کے بعد نمازیں پھر ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر حفاظت نہیں کرو گے نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو نمازیں پڑھی، بینک میں سودی کاروبار کی ملازمت کر لی، نماز کا تو بیڑا غرق کر دیا، نماز پڑھی اس میں کم تولا اور کم ناپا، اشیاء میں کھوٹ ملا، اس کا تو بیڑا غرق کر دیا نماز کا۔ نماز پڑھی اس میں جھوٹی وکالت کی، جھوٹی شہادتیں پیش کر دی، چوروں اور ڈاکوؤں اور قاتلوں کی ضمانت دے آیا، نماز کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں تو برائیوں سے روکتی ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے رہے برائیاں بھی کرتے رہے، نمازیں بھی شرائط کے ساتھ پیش کی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور روزے بھی، آبائی زکوٰۃ، بس یوں ہی ہے کہ اپنے محنت کے ساتھ کمائے ہوئے مال اور دولت اور محنت کے ساتھ زمین کی پیداوار سے وہ 10واں حصہ اور 20واں حصہ نکال کر جس بے ایمان کو چاہا دے دیا، وہ زکوٰۃ میں سے 2.5واں حصہ، 1000 میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپیہ جس کو چاہا نکال کر دے دیا۔ ذرا ان کی روش دیکھو کیسی ہے، زکوٰۃ کے لیے، صدقات خیرات کے لیے، کہ جی وہ تو ہمیں کوئی مومن نظر ہی نہیں آتا، ایسا تو بندہ پھر مولانا کو نظر نہیں آتا۔ قربانی کا گوشت بانٹنا ہو نا 3 حصے کر کے، عقیقے کا گوشت بانٹنا ہو 3 حصے کر کے، کوئی دیگ پکانی ہو، اس کے اندر تو اپنے 4 محلے میں جو پرے رشتہ دار رہتے ہیں نا وہ معلوم ہے، اپنے دوست آشنا بھی معلوم ہیں، جو جلال پور میں رہتے ہیں، گجرانوالے میں رہتے ہیں، لالا موسے میں رہتے ہیں، جیلم میں رہتے ہیں، وہ تیسرے حصے کا قربانی اور عقیقے کا گوشت اپنے رشتہ داروں کو اپنے شہر کے چوتھے محلے میں بھی پہنچتا ہے۔ عقیقے کا گوشت، ولیمے کی دعوتیں اور پرچے، اپنے رشتہ دار بھی معلوم ہیں، اپنے دوست بھی معلوم ہیں، اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار، اور دے کر بھیجنا ہے حجام کو، نائی کو، میراثی کو، کسی کو دے کر بھیجنا ہے۔ وہ کہتی بی بی جی میں تو نہیں جانتی کہ وہ ہماری پھوپھی کا لڑکا، ہمارے چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، وہ فلاں محلے میں رہتا ہے، کہ آپا جی میں تو نہیں جانتی۔ ارے تم اس محلے میں جا کر پوچھ لینا کسی سے، تم کو وہ گھر بتا دے گا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق پہنچانے کے لیے پاؤ بھر ولیمے کا گوشت، عقیقے کا اور قربانی کا، وہ تو رشتہ دار بھی معلوم ہے اپنے،
اور وہ دوست بھی اپنے معلوم ہیں